بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچے اور بڑے پروگرام کا نام ہے۔ اس پروگرام میں پہلے تو ہم ابتدا درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گیسٹ۔ کون ہوتے ہیں؟ گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، ہر بار کی طرح مہمان ہوتے ہیں، اور اس بار بھی انشاءاللہ ہم مہمان کو ویلکم بھی کریں گے، اور آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، پروگرام آخر تک دیکھنا ہے۔ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے گیسٹ کو بلاتے ہیں، اپنے مہمان کو بلاتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں گے آج ہمارے مہمان کو، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے مہمان کو۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد راشد نور مدنی صاحب۔ راشد بھائی، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیر۔ آغاز کریں پروگرام کا، آگے بڑھیں۔ جی تو الحمدللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہمارے ساتھ راشد نور بھائی موجود ہیں۔ ان سے مزے کی باتیں سیکھیں گے، دینی نالج سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے کی جانب اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورہ فیل کی تلاوت سناؤں۔ سورۃ الفیل، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
مأكول صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ عز و جل. اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے، قرآن کریم مدینے والے کے پاس پڑھنا نصیب فرمائے، مدینے والے کے شہر میں پڑھنا نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھیں. آگے بڑھتے ہیں اور اب کیا شامل کریں گے؟ عبید بھائی بتائیں. کلام کو شامل کریں گے. آج ہمارے ساتھ غفران بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں غفران بھائی آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو غلام سناؤں گا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. قلبی ٹکڑوں کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں کے پلتے تھے. اب بھی ٹکڑوں کے پلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی پڑھتے ہیں جولیاں سب کی. اب وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی پڑھتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ
جزاک اللہ خیر غفران بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں دے، آپ کے علم میں عمر میں مزید اللہ پاک برکتیں دے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی، کلام بھی سنا ہم نے، اب پہلے سیگمنٹ کی جانب بھی بڑھنا ہے، اور ہمارے راشد بھائی کو آپ کڈس مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے۔ بچے اور قرآن نام کا ایک سلسلہ تھا ہمارے کڈس مدنی چینل پر، ہمارے راشد بھائی کو آپ دیکھتے بھی ہوں گے کڈس مدنی چینل پر۔ تو آج الحمدللہ یہ ہمارے پروگرام میں موجود ہے، ان سے انفارمیٹیو دینی نالج بھی ہم نے لینی ہے، تو لیں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے ذہن کو یہاں حاضر رکھیے گا، پھر ٹھیک ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، آخر تک سلسلہ دیکھیے گا۔ چلے آئیے بڑھتے ہیں سلسلے کی جانب اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے گیسٹ سے سوالات سیگمنٹ ہے۔ راشد بھائی اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے جو یہاں پر موجود بچے ہیں آپ سے سوالات کریں گے اور آپ تربیت فرمائیں گے ہماری۔ تو سوالات کس طرح کے ہوں گے بھائی؟ ذاتی سوالات بھی ہوں گے آپ سے، اور کچھ مسائل انشاءاللہ، کوئی انفارمیٹیو سوال ہوگا، دینی نالج ہوگی۔ اچھا، تو سب بچے پوچھیں گے، صرف آپ ہی پوچھیں گے؟ میں بھی کچھ پوچھ لوں گا، بچے بھی پوچھیں گے، سب تو نہیں، جن جن کو ملے ہیں سوالات، جن جن کی تیاری ہے، جنہوں نے جو سوال سوچ کر آئے وہ آپ سے سوال کریں گے۔ اچھا، لیکن پروگرام کا نام تو ہے بچے اور بڑے، لیکن بچے تو اتنے سارے، بڑا تو ایک ہی ہے۔ نہیں، بڑے آتے رہتے ہیں نا۔ اچھا، بڑے آتے رہتے ہیں تو اس لیے پھر بڑے کا ہے، ورنہ بچے اور بڑا ہونا چاہیے نا۔ سوالات شروع کریں؟ سوالات کریں گے آپ سب میں سے پہلے کون سوال کرے گا؟ کون سوالات لے کر آئے اپنے ساتھ؟ آپ لائیں، اور آپ نہیں لائے؟ آپ لائیں؟ چلیں راشد بھائی پہلے کس سے سوال لیں؟ پہلے کس سے سوال لیں؟ کوئی سوال لے کر بھی آئیں؟ ویسے کون سوال لے کر آیا؟ شروع کریں تو آپ لے کر آئیں سوال، چلے انہی سے لیتے ہیں، یہ بڑے لگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی ہے، ان کے بڑے شہزادے کا نام کیا ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شہزادے کا نام ہے الحاج احمد عبید رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کو خلیفہ امیر اہل سنت بھی کہتے ہیں اور جانشین امیر اہل سنت بھی کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سیکنڈ کوشچن، جی عبید بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبید مصطفیٰ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ متنی قافلوں میں آپ کو کن کن جگہوں پہ سفر کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ مدنی قافلوں میں الحمدللہ کئی شہروں میں جانے کی سعادت ملی ہے، اس میں خاص طور پر اندرون سندھ کے کئی شہر ہیں، حیدرآباد جیسے ہے، اور ایک تھا خانانی جت، ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، گلارچی تھا، اور اسی طرح ملتان شریف، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی شہر ہیں الحمدللہ، اور اب بھی سعادت ملتی رہتی ہے۔ تو راشد بھائی سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس مدنی قافلے میں آیا اور کس شہر میں آیا؟ سب سے زیادہ مزہ 12 دن کا مدنی قافلہ تھا، اس وقت کافی پرانی بات ہے، جب میں خود پڑھتا تھا جامعۃ المدینہ میں، میرے خیال میں شاید یہ کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہوگی۔ 12 دن کے لیے مدنی قافلے میں ہم گئے تھے اندرون سندھ، تو وہاں پر ہم 3 دن مدنی قافلوں میں وہاں پر سفر کیا تھا۔ وہاں تھا گلارچی کے آگے 2 چھوٹے علاقے تھے، ایک تھا کھوروا اور ایک تھا خانانی جت، بالکل چھوٹے سے علاقے تھے۔ اچھا، وہاں پر ہم جب مدنی قافلوں میں گئے تو پہلے تو ان لوگوں نے مطلب اچھا کچھ انداز نہیں تھا ان کا، لیکن جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو وہاں کا جو بڑے آدمی تھے کوئی، انہوں نے ہمیں بٹھایا، اور پھر ہم نیکی کی دعوت کے لیے جب باہر نکلے تو پھر وہ اتنے خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ پھر بہت اچھا رہا، کئی نمازی مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ اور ظاہری بات ہے کہ مدنی قافلے میں سب سے زیادہ ایک لالچ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہماری اپنی اصلاح بھی ہو، اور دوسرا ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور پھر وہ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ جب مسجد میں زیادہ نمازی آئیں گے تو مدنی قافلے والوں کو یقیناً زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی محنت کا صلہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو راشد بھائی یہ مدنی قافلہ اصل تو دعوت اسلامی نے ہی دیا ہے، تو دعوت اسلامی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ دعوت اسلامی نے بیٹا سب کچھ دیا ہے۔ آج میں جو کچھ آپ کے سامنے ہوں، یقیناً یہ دعوت اسلامی نے ہی دیا ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ
میری 1.5 سال کی عمر تھی جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد جب کچھ شعور آیا، سمجھ آئی، تو میرے کزن دعوت اسلامی میں تھے، تو میری جو امی جان تھیں انہوں نے مجھے میرے کزن کے ساتھ کر دیا، تو اس طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میں مدرسۃ المدینہ میں نہ جاتا اور حافظ قرآن نہ بنتا، ہو سکتا ہے میں جامعۃ المدینہ میں جا کر درس نظامی مکمل نہ کرتا، ہو سکتا ہے میں مدنی چینل پر آ کر دین کا یہ اتنے بڑے پیمانے پر جو کام ہم کر رہے ہیں یہ نہ کر پاتا، دعوت اسلامی کا دینی ماحول نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے میں اور دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا۔ دعوت اسلامی کا جتنا بھی شکر ادا کروں یقیناً کم ہے کہ اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے مجھے اپنے خاندان کے اندر بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ آیا، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا الحمدللہ جذبہ ملا۔ میں دلی طور پر بیٹا عرض کروں گا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں میرا رواں سچی بات ہے کہ رواں دعوت اسلامی کا شکر گزار ہے کہ اس دینی ماحول کی برکت سے مجھے دعوت اسلامی کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کی اپنائیت ملی، اور قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کی شفقتیں اور آپ کی دعاؤں سے بھی حصہ ملتا رہتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے اللہ مجھے ہم سب کو دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ دعوت اسلامی میں ہی ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، 2 سپٹمبر کو یوم دعوت اسلامی منایا جاتا ہے، اور یوم دعوت اسلامی کی کچھ جھلکیاں آپ نے مدنی چینل پر، کڈس مدنی چینل پر بھی دیکھی ہوں گی۔ تو آئیے راشد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ راشد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ یوم دعوت اسلامی کیوں منایا جاتا ہے، اور کڈس مدنی چینل کے بچوں کو اور ہم بچوں کو یوم دعوت اسلامی کس طرح سے منانا چاہیے؟ 2 سپٹمبر یوم دعوت اسلامی بیٹا دنیا بھر میں اس لیے منایا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی جو دینی تحریک ہے عاشقان رسول کی، اس کا آغاز، اس کی سٹارٹنگ جو ہے وہ 2 سپٹمبر کو پاکستان کے مشہور شہر کراچی سے ہوئی تھی۔ اسی لیے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے جو عاشقان رسول ہیں اور دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور بچے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا یوں سمجھیے کہ شکر ادا کرتے ہیں، دعوت اسلامی کی جو دینی خدمات ہیں اس کو بیان کر کے یوم دعوت اسلامی مناتے ہیں۔ اب بچے کس طرح منا سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اچھی نیتیں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو کام ہم کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل گھر میں درس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فیضان سنت سے، یا جو بچوں کے لیے خاص امیر اہل سنت نے جو رسالے لکھے ہیں ان رسالوں سے گھر کے اندر درس دے سکتے ہیں۔ اچھا، مدنی چینل کی جو نشریات ہیں، خاص طور پر کڈس مدنی چینل کی جو نشریات ہیں، یہ روزانہ دیکھنے کی بچے عادت بنائیں اور اس کی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، امی ابو کا ادب، احترام، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کی روٹین بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ پابندی سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں گے۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جو بچے کر کے امیر اہل سنت کا بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں، بلکہ خاص طور پر کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور سب بچوں کو یہ عرض کروں گا کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ایسا پیارا دینی ماحول ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اس دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو، تو اے اللہ ایسا ہی ہو، آمین۔ چلیے اب نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں، کون کرنا چاہے گا اگلا سوال؟ پہلے کون ہاتھ اٹھائے گا وہی کرے گا۔ راشد بھائی پہلے نا انہوں نے اوپر ہاتھ اٹھایا فوراً، تو ان سے لیتے ہیں۔ چلیں، ان کا نام کیا؟ پہلے اپنا نام تو بتائیں گے، سلام بھی کریں، نام بھی بتائیں، پھر سوال کیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شایان ہے جی بیٹا، اور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ پوچھیں۔ دعوت اسلامی جوائن کرنے کے بعد آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ واقعات تو بیٹا بہت سارے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد، لیکن میں آپ کو اپنے بچپن ہی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں نیا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے لگا تو میرے کزن وہ مجھے دعوت اسلامی میں لے کر آئے تھے، جس طرح میں نے شروع میں بیان بھی کیا۔ تو
تو میرے وہ کزن مجھے لے کر آئے مدرسۃ المدینہ میں، انہوں نے داخل کروا دیا۔ اب مدرسۃ المدینہ میں کچھ عرصہ پڑھا اور اس کے بعد جب قرآن پاک حفظ ہوا تو اس وقت خاص طور پر مجھے جو ابھی تک یاد ہے چیز کہ مجھے اسلامی بھائیوں نے ہفتہ وار اجتماع کے اندر قرآن پاک حفظ جو کیا تھا اس کی خوشی میں ہفتہ وار اجتماع ختم ہوا، اس کے بعد پھر کھڑا کیا گیا، پھولوں کے ہار ڈالے گئے، تحائف دیے گئے اور دعائیں خاص طور پر کروائی گئیں اور لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ماشاءاللہ یہ ہمارے راشد اتاری ہیں، مدنی منع ہیں، جنہوں نے ہمارے مدرسے سے قرآن پاک حفظ کیا۔ پھر تو وہ جو اسلامی بھائیوں کی محبتیں تھیں اور خاص طور پر مجھے بیٹا جس کی کمی محسوس ہوتی تھی کیونکہ والد صاحب نہیں تھے، میرے بڑے بھائی بھی نہیں تھے، تو اسلامی بھائی جو بڑے اسلامی بھائی تھے وہ بچوں کی طرح ایک شفقت محبت کرتے تھے نمازوں کے لیے۔ اور اسی طرح ایسا بھی ہوتا تھا ہمارے جو نگران صاحب تھے خاص طور پر ہم چھوٹے بچوں کو وہ لے جاتے اور اس کے بعد درس دلواتے تھے، چوک درس، یعنی ہمیں اتنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن وہ حوصلہ افزائی کرتے۔ چوک درس کیا ہوتا ہے راشد؟ چوک درس بیٹا یہ ہوتا تھا کہ کسی جگہ پر جمع ہو کر وہاں پر کچھ لوگ ہوتے تھے اور کہا جاتا چلیں بھی اب آپ یہاں پر فضان و سنت سے درس دیں۔ تو اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک حوصلہ ہوتا تھا کہ میں اتنے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ پڑھ کر ہی سنانا ہوتا تھا، اور پھر اس پر حوصلہ افزائی کرتے، تھپکی دیتے۔ تو اس سے بیٹا فائدہ کیا ہوا کہ میں الحمدللہ ماحول کے اور قریب آ گیا اور اس کی محبت اور دل کے اندر پیدا ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی جو ہیں اس طرح بچپن کے اندر بھی اور پھر ابھی بھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی بہت محبتیں ملتی ہیں۔ پھر کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کا انتقال ہوا اور جب وہ دنیا سے گئے تو اسلامی بھائیوں نے اس وقت بھی ان کے لیے بہت دعائیں کی اور ان کی قبر پر جا کر بھی بہت ساری دعائیں اسلامی بھی اب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دل کے اندر دعوت اسلامی کی اور محبت پیدا کرتی ہیں اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں اس دینی ماحول سے وابستہ رہنا ہے۔ یہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اس کے فائدے ہیں، ہمارے لیے اسلامی بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نمازوں میں کچھ سستی کریں تو کوئی نہ کوئی اسلامی بھی ہمیں نمازوں کی ترغیب دے کر مسجد میں لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم کچھ غلط لوگوں کی طرف جانے والے ہوتے ہیں تو اسلامی بھائی ہمیں اچھائی کی طرف الحمدللہ لے کر آتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسلامی بھائی الحمدللہ اس کو دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیے اچھا دوست تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو دنیا میں بھی آپ کے کام آتا ہے اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں بھی وہ آپ کے کام آتا ہے۔ میں آپ سب کو یہی بیٹا عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ وابستہ رہیے اور ایسے دوست بنائیے کہ جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے ہوں، جو بچے قرآن پڑھنے والے ہوں، جو بچے شوق سے نمازیں پڑھنے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی میں آپ کی عمر میں تھا تو اب دیکھیں یہ دینی ماحول کی برکت ہے، اسلامی بھائیوں کے قریب رہنے کی برکت ہے، اس دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی پیارے بچوں برکت ہے کہ آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو آپ بھی اسی طرح دینی ماحول میں اگر رہیں گے، برے دوستوں سے بچے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی اللہ نے چاہا تو ایک نمایاں مقام حاصل کریں گے۔ راشد بھائی آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تو ہم نے گفتگو کی، دعوت اسلامی جوائن کرنے کا واقعہ اور دعوت اسلامی کے حوالے سے یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ گفتگو سنی اور پیارے بچوں نے بھی سنی۔ اب ایک فقہی سوال، مسائل میں سے ایک سوال جو ہمارا ہوتا ہے اس میں سے ایک سوال میں لینا چاہوں گا ایک بچے سے۔ مہد بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، مہد بھائی کو مائک دیں اور مہد بھائی کیا سوال کریں گے آپ راشد بھائی سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں کیا جاتا ہے؟ اچھا، جس نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں کیا جاتا وہ ہے نماز جنازہ۔ کون سی نماز ہے؟ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ بیٹا یہ وہ نماز ہوتی ہے جو کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں رکوع بھی نہیں ہوتا اور سجدہ بھی نہیں کیا جاتا۔ راشد بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، کس بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ راشد بھائی میں آپ سے امیر اہل سنت کی امی جان کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بیٹا کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ امیر اہل سنت کی امی جان کی قبر مبارک کس قبرستان میں ہے؟ امیر اہل سنت کی امی جان کی قبر مبارک پاکستان کا مشہور شہر کراچی کا ایک علاقہ ہے بکرا پیڑی۔ تو بکرا پیڑی میں ہی ایک قبرستان ہے، میوا شاہ قبرستان، مشہور قبرستان ہے اور پرانا قبرستان ہے۔ اسی قبرستان میں امیر اہل سنت کی امی جان کی قبر مبارک ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے راشد بھائی سے کچھ سوالات لیے اور راشد بھائی نے ہمیں ان کے جوابات دیے۔ علم میں بھی اضافہ ہوا کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو بغیر رکوع اور بغیر سجدے کے پڑھا جاتا ہے۔ کون سی نماز ہے پیارے بچوں؟ نماز جنازہ ہے۔ ماشاءاللہ اب آئیے آپ نے تھوڑی تازگی اور پختگی، ایکٹیو ہو گئے۔
کچھ یوم دعوت اسلامی کے بارے میں جانا، کچھ دعوت اسلامی کے بارے میں جانا اور کچھ راشد بھائی کے حالات کے متعلق بھی ہم نے جانا۔ آئیے بڑھتے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ کچھ انوکھی انفارمیشن اس سیگمنٹ میں ہوگی اور انوکھی انفارمیشن ہوگی جو بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، ہمارے لیے ہوگی، کڈس مدری چینل کے ناظرین کے لیے فائدہ مند ہوگی، بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ آئیے راشد بھائی سے جانتے ہیں کچھ انوکھی انفارمیشن۔ راشد بھائی، آج ہمیں آپ کیا بتائیں گے؟ کچھ انوکھی انفارمیشن ہمارا سیگمنٹ ہے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو کچھ انوکھی انفارمیشن کے بارے میں جو بتاؤں گا، بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اور یہ اسٹوری ہے اللہ پاک کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ پیارے بچوں، اللہ کے نبی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر بیت المقدس سے گزرے۔ بیت المقدس ایک عظمت والا شہر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ شہر سارا کا سارا ویران ہو چکا ہے، لوگ وہاں کے مر چکے ہیں، تو آپ کی زبان پر جاری ہوا اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ کچھ آگے بڑھے اور ایک جگہ آپ نے اپنا جانور باندھ دیا، اور یہ صبح کا وقت تھا، اور آپ کے پاس پیارے بچوں اس وقت ایک برتن میں کچھ کھجوریں تھیں اور انگور کا رس تھا ایک پیالے میں۔ اچھا ہوا کیا، حضرت عزیر علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور آپ کا جو ڈونکی تھا، گدھا تھا، وہ بھی آپ نے قریب ہی باندھ دیا۔ پیارے بچوں، ہوا یہ کہ جیسے ہی عزیر علیہ السلام لیٹے، اللہ پاک کی طرف سے آپ کی روح آپ کے جسم سے نکال لی گئی۔ صبح کے وقت میں لیٹے تھے اور 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح رہے۔ اچھا 70 سال جب گزرے تو اسی بیت المقدس شہر میں ایران کا ایک بادشاہ آیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، اس شہر کو نئے سرے سے آباد کیا، بلڈنگ بننے لگیں، لوگ جو یہاں سے جا چکے تھے وہ واپس آنے لگے، اور ایسا ہو گیا یہ شہر ہرا بھرا خوشحال شہر ہو گیا۔ اچھا 100 سال جب گزر گئے تو اللہ پاک کی طرف سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں ڈال دی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پیارے بچوں آنکھ کھولی شام کے وقت میں۔ اب اللہ پاک نے آپ سے پوچھا کہ کب تک سوئے رہے، تو عرض کی یہ بھی تھوڑا سا وقت گزرا ہوگا، تو فرمایا نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک سوئے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھجوریں اور جو انگور کا جو رس تھا، فرمایا اس کی طرف دیکھو، وہ بالکل تر و تازہ تھا۔ فرمایا اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اچھا گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں بالکل جدا ہو چکی تھیں، وائٹ ہڈیاں ہو چکی تھیں، گدھا ختم ہو چکا تھا، لیکن انگور کا رس وہ بالکل تر و تازہ، وہ بالکل خراب نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی ایسی سمیل نہیں آئی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ خراب ہو چکا ہے۔ راشد بھائی، یہ کھجوریں اور انگور کا رس یہ تر و تازہ اور سلامت تھا، اور اس میں سے کوئی بدبو وغیرہ، اسمیل وغیرہ بھی نہیں آ رہی تھی، اور جو ڈونکی تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا، اس کی سفید ہڈیاں نظر آنے لگی، بالکل ختم ہو چکا تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ تو ایسا کیوں راشد بھائی؟ دوسری بات میری یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے، تو کسی کو معلوم نہیں ہوا، یا کوئی درندہ یا جانور آ کے اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی؟ بیٹا دیکھیے، پہلی جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ انگور کا جو رس تھا وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور کھجوریں وہ بھی بالکل تر و تازہ تھیں، تو دیکھیے اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک جس کو چاہے تر و تازہ رکھے اور جس کو چاہے خراب کر دے۔ جب اللہ پاک کا حکم نہیں آیا تو کھانا بالکل بھی خراب نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا 100 سال تک جو سوئے رہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ پاک نے بیٹا کیا ہوا کہ جب ان کی روح ان کے جسم سے نکالی گئی نا، تو اس وقت اللہ پاک نے لوگوں کی نظروں سے ان کو بالکل چھپا دیا، نہ جانور آپ کو دیکھ سکے، نہ انسانوں نے آپ کو دیکھا۔ اللہ پاک نے آپ کے جسم کو بھی محفوظ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں سے، جانوروں سے بھی اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی، کیونکہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ تو راشد بھائی، آپ نے کہا کہ گدھے کی ہڈیاں بچی تھی، تو کیا گدھا بھی واپس زندہ ہوا ہے یا اسی پر رہا؟ نہیں بیٹا، گدھا بھی دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھے کی جو ہڈیاں ہیں وہ آپس میں مل کر ایک ڈھانچہ گدھے کا بنا، اور اس کے بعد کھال اس پر آئی، اور گدھا پھر اللہ کے حکم سے
زندہ ہو گیا. اللہ کی شان ہے, اللہ جس کو چاہے زندگی دے دے, جس کو چاہے اللہ پاک موت دے دے. اچھا پیارے بچوں, اسٹوری سنی آپ نے؟ اس میں کچھ سیکھنے کو بھی ملا. میموری ٹیسٹ لے لیا جائے آپ کا, تو سوالات کروں میں؟ سوالات کرتے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کس شہر سے گزرے تھے؟ چلیں آپ بتائیے. حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے شہر سے گزرے. بیت المقدس کے شہر سے گزرے. آپ کا جواب درست ہے. راشد بھائی ایک اور سوال کر لیتے ہیں. جی جی راشد بھائی آپ سوال کیجئے. اچھا میں سوال کرتا ہوں. چلیں جی, اس بچے سے میں سوال کروں گا کہ جس نے ابھی تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور اس نے مجھ سے بھی سوال نہیں کیا. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال تک سوئے رہے اور پھر ایک بادشاہ آیا کسی شہر سے, کسی ملک سے, اس نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کر دیا تھا. اب یہ بتائیے کہ کس ملک سے بادشاہ آیا تھا؟ جی کون بتائے گا سوال کا جواب؟ چلیں جی بتائیے آپ. ایران کے بادشاہ. کہاں کے بادشاہ تھا؟ ایران. ایران کے بادشاہ نے آ کر بیت المقدس کے شہر کو آباد کیا تھا. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں آپ سے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال تک سوئے رہے؟ کون بتائے؟ یہاں سے کرتے ہیں, ہم نے اس سائڈ سے تو کر لیا. اب آپ بتائیں. 100 سال تک. 100 سال تک, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک وقت میں 2 کام. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. ہمارا سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں 2 کام. ایک وقت میں 2 کام سیگمنٹ کا نام ہے. یعنی وقت تو آپ کے پاس ایک ہی لمحہ ہوگا, ایک ہی ساعت ہوگی آپ کے پاس, ایک ہی گھڑی ہوگی, لیکن اس گھڑی میں آپ کو کرنے 2 کام ہیں. اب میں آپ کا امتحان لوں گا. یا اللہ خیر, ویسے مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ اس میں آپ کریں گے کیا. وہ میں بتاتا ہوں نا. ہاں لیکن امتحان اتنا لیجئے گا کہ پتہ چلے کہ بڑا بچوں میں ہے. ہم ہر گیسٹ کے ساتھ کرتے ہیں. چلیں جی. تو اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ پیارے بچوں آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر. اس وائٹ بورڈ پر راشد بھائی آپ نے مقدس مقامات کے نام لکھنے, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ عریض بھائی بھی موجود ہیں, وہ آپ کو اسٹوری سنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کا میموری ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ کو وہ مقدس مقامات کے نام بھی لکھنے اور اسٹوری بھی سننی ہے. یا اللہ, یعنی ایک وقت میں 2 کام میں کروں گا؟ جی. اچھا گیسٹ ہے نا آپ. پھر جو انہوں نے اسٹوری سنائی ہے میں اس سے سوالات بھی کروں گا. یعنی توجہ سے اسٹوری سننی ہے. جی. کان بھی ادھر لگا کر رکھنے لیکن آنکھیں ادھر رکھنی ہیں. اور بورڈ پہ غلطی بھی نہیں ہو, مقدس مقامات کے نام لکھیں گے آپ. یہ بھی ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے واقعی, یہ تو امتحان بچے اور بڑے کا آپ نے امتحان وہ کر دیا ہے. آپ ریڈی ہیں؟ میں ریڈی ہوں. آپ بورڈ کی طرف تشریف لے جائیں. جی راشد بھائی جیسے ہی عریض بھائی اسٹوری سنانا شروع کریں گے آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے. چلیں جی شروع ہو جائیں پھر. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یمن میں ایک سبا نام کا شہر تھا اور اس شہر میں رہنے والی قوم کو قوم سبا کہا جاتا تھا, اور اس شہر میں لوگوں کی تعداد کافی تھی. اس شہر میں اللہ پاک کی بہت سی نشانیاں بھی تھیں. اس شہر کے دونوں طرف بہت سارے پھلوں کے باغات تھے, اور پیارے بچوں پھل اتنی زیادہ کوانٹٹی میں تھے کہ اگر کوئی شخص ان باغوں میں سے خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر گزرتا تو ہاتھ لگائے بغیر الگ الگ طرح کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا. زیادہ کوانٹٹی ہونے کی وجہ سے پھل گرتے رہتے تھے, اور اس شہر کا پانی, ہوا, زمین اتنی صاف اور پاک تھی کہ اس میں مچھر, مکھی, کھٹمل, سانپ, بچھو اس طرح کا کوئی بھی جانور نہیں پایا جاتا تھا جو گندگی میں پائے جاتے ہیں. اور ہوا تو ایسی صاف اور ستھری تھی کہ اگر کوئی شخص اس شہر سے گزرتا اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوتی تو اس شہر کی ہوا سے ساری جوئیں مر جاتی. اور موسم بھی بڑا کمال کا ہوتا تھا, نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی بلکہ نارمل ویدر ہوتا تھا. اس شہر کی قوم یعنی قوم سبا بڑی خوشحالی سے ان نعمتوں سے مزے لے لے کر اپنی زندگی گزار رہی تھی. مگر
اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود قوم سبا اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگ گئی۔ قوم سبا کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ایک کے بعد ایک نبی علیہ السلام کو بھیجا جو انہیں اللہ پاک کی نعمت یاد دلا دلا کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے رہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا کہتے رہے، مگر قوم سبا نے اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ٹوٹل 13 انبیاء کرام علیہم السلام ان کے پاس آ چکے تھے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، یہاں تک کہ اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا یہ اللہ پاک کا ایسا نافرمان تھا کہ یہ لوگوں کو اسلام سے دور کرتا تھا، یہاں تک کہ جو اس کی باتوں میں نہیں آتا تھا یہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ جب قوم سبا اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اللہ پاک نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیج دیا جس سے ان کے بہت سارے باغ اور مال ڈوب گئے، ان کے گھر مٹی میں بدل گئے اور اس شہر کی تباہی عرب والوں کے لیے مثال بن گئی تھی، اور ان کے خوبصورت باغ ڈراؤنے جنگل میں بدل گئے، اور اس جنگل میں جو بھی پھل نکلتے تھے وہ بالکل ہی کڑوے ہوتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راشد بھائی آپ کا ٹائم ختم۔ راشد بھائی آپ تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ۔ راشد بھائی آپ نے 19 مقدس مقامات کے نام لکھے ہیں۔ اچھا، گنبد خضرا تو ہمیں معلوم ہی ہے، سبز گنبد، اور خانہ کعبہ، حتیم کعبہ بھی معلوم ہے، لیکن راشد بھائی یہ بیت اللحم اور بیت المعمور یہ کیا ہے؟ بیت اللحم بیٹا یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اچھا ماشاء اور بیت المعمور یہ یعنی نیچے جو زمین پر ہے یہ خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، جہاں یہ انسانوں کا قبلہ ہے نا، انسان اس کے گرد طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، اسی کے بالکل اوپر 7 آسمانوں کے اوپر وہ ہے بیت المعمور جہاں اللہ کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی آپ سے میرا اسٹوری کے متعلق پہلا سوال یہ ہے، اس واقعے میں کس قوم کا ذکر ہوا؟ قوم سبا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 2، قوم سبا کو کتنے انبیاء کرام علیہم السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی؟ غالباً 13۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، مجھے کنفرم ذہن میں آ نہیں رہا تھا، لیکن چلیں۔ ماشاء اللہ، یہاں پر آپ مقدس مقامات کے نام بھی لکھ رہے تھے اور آپ نے توجہ بھی یہاں رکھی ہے۔ اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکتیں دے۔ قوم سبا کے سردار کا نام کیا تھا؟ قوم سبا کے سردار کا نام حماد۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، مشکل کام تھا ویسے، پہلے تو میں سوچتا رہا مقدس مقامات کون کون سے لکھوں، اب یہ دیکھیں میں نے آخر میں گنبد خضرا، خانہ کعبہ اور حتیم کعبہ لکھا ہے، حالانکہ یہ پہلے لکھنا چاہیے تھا، میرے ذہن سے نکل گیا بالکل یہ، اور ساتھ میں ادھر بھی توجہ تھی کیونکہ یہاں سے سوالات ہونے تھے۔ ہاں، یہ واقعی ایک وقت میں دو نہیں کئی کام آپ کر رہے تھے۔ سبا کس ملک کا شہر تھا؟ ملک یمن کا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ آخری سوال، قوم سبا پر اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں بتائیں۔ اس شہر کے اندر کئی نعمتیں تھیں، ایک نعمت تو یہ تھی کہ اس شہر میں مکھی، مچھر اور اس طرح کے جو ہیں نا کیڑے مکوڑے جو ہیں یہ نہیں پائے جاتے تھے کیونکہ بہت صاف و شفاف ہوا تھی، اور ایک نعمت یہ بھی تھی کہ ان کے اتنے پھل کثرت سے ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی ٹوکری لے کر وہاں سے گزرتا ان پھلوں کے پاس سے تو کچھ نہ کچھ پھل گرتے گرتے ٹوکری بھر جاتی تھی۔ سبحان اللہ، پھلوں کے باغات بھی تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ پروگرام کا وقت تو اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام کے متعلق میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ سچی بات ہے بہت ہی اچھا لگا اور مجھے مزہ بھی آیا، اور میں خاص طور پر کڈز مدنی چینل کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے، واقعی دلی طور پر ان کے لیے دعائیں ہیں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ہمیں بھی آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا۔ جزاک اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دعا کیجیے گا اللہ پاک ہمارے راشد بھائی کے علم میں، عمل میں
حافظے میں مزید برکتیں دے, عمر میں مزید برکتیں دے. اللہ پاک ہمیں مکہ دکھائے, مدینہ دکھائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس پروگرام کو اور کڈس مدنی چینل کے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچوں کا مدنی چینل.